اثر انداز ہوتی ہیں اپنے داماد کو اور داماد کے ساتھی ججز کو. وہ رابطہ کرتی ہیں, جلسے میں لوگوں کی تعداد بتاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, ان کے حق میں فیصلہ کرنا بہتر ہے. تو جب یہ آڈیو سامنے آئی تو کھیل کھل کے سامنے آ گیا کہ کون کس طرف کھڑا ہے اور کون کیا کر رہا ہے, اور قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلا جا رہا, فیملی کی وشز کے اوپر عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو جب اس کیس کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا تو اس کیس کی تمام جو تفصیلات تھیں جو اس سٹیج پہ ڈسکس نہیں ہوتی, کیونکہ یہ سزا معطل ہوئی ہے, سزا ختم نہیں ہوئی, سزا اپنی کے رہنما عطا تارڑ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ رد عمل دے رہے تھے اس فیصلے پر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل ہوئی ہے, ابھی اس کے اوپر جو ہے کیس چلے گا اور آگے اپنے خلاف کیس کا تو سامنا نہیں کیا, مگر وہ ایک سیاسی جماعت کی طرف داری ضرور کرتے نظر آئے, اور انہوں نے بینچ پہ بیٹھ کے اس کیس میں بطور وکیل صفائی بھی اپنے دلائل دیے. یعنی جہاں پہ وکیل صاحب کوئی صفحہ بھول جاتے تھے تو کہا جاتا تھا نہیں فلاں صفحہ پڑھیں, آپ نے پڑھا ہے ادھر کیا لکھا ہے, اس صفحے کو پڑھیں, اس سطر کو پڑھیں, یہ لائن آپ نے نہیں پڑھی. تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ روب اتاریں, اپنی کرسی سے نیچے اتریں اور آ کے روسٹرم پہ بطور وکیل صفائی اپنا کردار ادا کریں. یہ وہی صاحب ہیں جن کا لاہور میں ایک پلاٹ ہے جو لیا انہوں نے 10 کروڑ کا, اس کی مالیت 40 کروڑ ہے, اور آج تک اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے, جواب نہیں دے سکے. یہ ضرور کہا کہ کچھ خاندانی ذرائع ہیں جن سے یہ پلاٹ خریدا ہے, مگر ابھی تک کسی قسم کا کوئی شواہد, کوئی ثبوت, کوئی ٹیکس ریٹرنز کے اندر معاملہ. اور جس طرح پلاٹ خریدا گیا وہ بڑا سمپل ہے کہ جس شخص سے وہ خرید رہے ہیں اس نے ایک دن پہلے خریدا, لیئرنگ کی, تاکہ کسی کو شک نہ ہو. اپنے ہی کسی بندے کو کھڑا کر کے وہ پلاٹ لیا, اور اس نے مہنگا لیا ہوگا, ظاہری بات ہے, انہوں نے اس سے سستا خریدا. تو یہ ایک دن کا جو گیپ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایک دن کا گیپ کس لیے تھا. تو وہ صاحب بھی جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس پینڈنگ ہے, وہ بھی وہاں بیٹھ کے تو ایک سرٹیفائیڈ خائن کی, ایک سرٹیفائیڈ چور کی باقاعدہ صفائی پیش کر رہے تھے. اب جب ججز جو ہیں وہ وکلا کا کام کریں گے اور وکیل صفائی کا کام کریں گے, تو پھر وکیل صفائی کو تو چھٹی دے دیں, آپ یہ کام خود ہی کر لیں. اور ملک کی سب سے بڑی عدالت جب لوور کورٹس پہ, اور ان کو ماتحت عدالتیں کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ تابع ہیں, یہ ماتحت ہیں بڑی عدالتوں کے. تو جو ماتحت عدالتیں ہیں اس میں جب یہ معاملات زیر غور آئیں گے تو انہوں نے تو بڑی عدالت کو دیکھنا ہے, اور بڑی عدالت جو ہے وہ مائنڈ دے چکی ہے, وہ کہہ چکی ہے کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ توشخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل ہوئی ہے. عطا تارڑ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل ہوئی ہے, ختم نہیں ہوئی. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے کیس کس انداز میں چلایا جاتا ہے. انہوں نے اس معاملے پر تنقید بھی کی. انہوں نے کہا کہ بہت سارے وکلا جب کچھ بھول جاتے تھے تو ان بینچ سے ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ یہ سطر بھول گئے ہیں, آپ یہ پیراگراف بھول گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی یہ سزا معطل ہوئی ہے, سزا ختم نہیں ہوئی ہے, اس کیس کو کس انداز میں چلایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی بھی سزا معطل ہوئی تھی, اور اس کے بعد جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا تھا تو یہ بھی ماضی کا ایک حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی یہ سزا معطل ہوئی ہے, سزا ختم نہیں ہوئی, یہ کیس ابھی چلے گا, اور عدلیہ کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کس طرح سے فیصلہ لیا جائے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.